السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی بات کہنے اور سننے کے تعلق سے جوڑ دیا ہے۔ پروردگار نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، جس کی وجہ سے یہ عاجز آپ کو آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور آپ کو سن کر ان باتوں پر عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ علم نافع کے برکات، وہ موضوع کے اوپر جو ہے اب تک تقریباً 3 کڑیاں گزر چکی ہیں۔ اب 4تھی کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے پروردگار سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور محبت کا معیار کتنا اونچا ہے، یہ پروردگار جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو موضوع چل رہا ہے، کتابوں میں ایسا علم ہے کہ جس کی تصدیق اکابرین بزرگوں نے کی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اتنے کمالات کے باوجود حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیفیات اپنے اور واردات حاصل کرنے کے تعلق سے کیے گئے، جن سے انسان کے اندر ایمان کتنا بڑھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ٹھاٹیں مارتی ہے، اسی کا نام تربیت ہے۔ یہ تربیت سے متعلق موضوع چل رہا تھا اور بات آگے بڑھ رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ یاد رکھیے، اگر کسی کو فلسفہ اور منطق پر ناز ہے تو وہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو اپنی قوت حافظہ پر ناز ہے تو وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے۔ اگر کسی کو اپنی فقاہت پر ناز ہے تو وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو اپنی اقامت دین کی کوششوں پر ناز ہے تو وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو تبلیغ دین پر ناز ہے تو وہ مولانا محمد الیاس صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو اپنی تحریر پر ناز ہے تو وہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو اپنی تقریر پر ناز ہے تو وہ امیر شریعت حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو عربی دانی پر ناز ہے تو وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کسی کو اپنی تدریس پر ناز ہے تو وہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے کہ انہوں نے 18 سال تک مدینہ منورہ میں درس حدیث دیا اور بالآخر تربیت پانے کے لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ جتنے اکابر کے نام لیے وہ اپنے اپنے فن کے مشاہیر تھے، مگر انہوں نے تربیت پانے کے لیے مشائخ سے بیعت کی اور باقاعدہ ان کی صحبت میں وقت گزارا۔ اگر ان حضرات کو مشائخ کی صحبت میں وقت گزارنا پڑا تو اگر ہم بھی ان نعمتوں کو چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ پر محنت کے لیے کچھ وقت گزارنا پڑتا۔ علماء اور طلباء کو خاص طور پر ان مشائخ کی صحبت میں رہ کر تربیت پانی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم بن جاؤ رب والے کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور درس و تدریس کا کام کرتے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی 70 پر 9ویں آیت ہے۔ یہ کونو امر کا صیغہ ہے، گویا اللہ تعالی حکماً ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والو، اے میری کتاب کے وارث بننے والو، تم اللہ والے بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ درس و تدریس کا کام کرنے والوں کو بہت زیادہ اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ان کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں اور اپنے علم کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا وہ چیز ہمارے اوپر اپنا رنگ ڈالے اور ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں
اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ رجوع بے اختیار ہونا چاہیے۔ جیسے چھوٹے بچے کو ماں مارے تو وہ اماں پکارتا ہے، اگر اسے کوئی غیر مارے تو وہ اماں پکارتا ہے، اگر اس نے کوئی چیز مانگی ہو تو وہ اماں پکارتا ہے، اگر کوئی اس سے کوئی چیز چھین لے تو پھر بھی وہ اماں ہی پکارتا ہے، اور اگر وہ گر پڑے تو وہ اماں پکارتا ہے۔ جیسے اس بچے کے ذہن میں ماں کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ ہر غم اور ہر خوشی میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہو کہ وہ ہر خوشی اور غمی میں، ہر قدم پر اور ہر موڑ پر اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اور وہ ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں حج پر گیا، جب میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے خود دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک نور آ رہا ہے، اور اس نور کی کرنیں باریک باریک سنہری دھاگوں کی شکل میں ان لوگوں کے دلوں پر پڑ رہی تھیں جو حدیث پاک کی خدمت کرتے تھے۔ سبحان اللہ! چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اس لیے تھوڑی محنت پر بھی ان کی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے، انہیں جلدی قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے اذن عام تھا کہ جو آئے کھانا کھائے، چنانچہ غریب و یتیم، مسکین اور نادار لوگ آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے تھے۔ ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توکل شاہ، تم اللہ تعالیٰ کی دعوت تو روزانہ کرتے ہو، لیکن تم نے ہماری دعوت کبھی نہیں کی۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں کہ پروردگار عالم اس خواب کی حقیقت کو واضح فرما دے۔ بالآخر ان کے دل میں القاء ہوا کہ تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے روز کھلاتے ہو، مگر تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں یعنی علماء، طلباء اور قراء کو اپنے دسترخوان پر اہتمام کے ساتھ کبھی نہیں بلایا، اس لیے فرمایا کہ تم نے ہماری دعوت کبھی نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے شہر بھر کے علماء، طلباء، قراء کی دعوت کی، اور پھر یہ سمجھے کہ گویا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرما دی۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں 3 باتیں کھٹکتی تھیں۔ پہلا، ایک بات تو یہ دل میں کھٹکتی تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور سبکتگین کا تو پہلے بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک فوجی تھا، پھر بادشاہ بنا۔ کیا میری نسبت صحیح ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل میں کھٹکتی تھی کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر شعبہ کون سا ہے؟ یعنی امت میں سے جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تیسری بات یہ دل میں کھٹکتی تھی کہ مجھے بڑے عرصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔
ایک مرتبہ وہ گلی میں جو ہے گھوم رہے تھے، انہوں نے باہر آ کر ایک طالب علم کو کسی روشنی میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ مسجدوں کے اندر روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ ایک بندے کے گھر کے روشنی جل رہی ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بچے تم جاؤ اور میں آج کے بعد تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرا دوں گا۔ جب طالب علم نے روشنی دیکھی تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ اس بندے کی مرادیں پوری کر دے۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی گھر آئے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس طالب علم کی دعا کی برکت سے سلطان محمود غزنوی کی تینوں مرادیں پوری ہو گئیں۔ ایک تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، دوسرا ان کے دل میں اپنے نسب کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور تیسرا ان کو یہ پتہ چل گیا کہ علماء کرام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور یہی لوگ دوسروں سے افضل ہیں۔ ہمارے ایک تعلق والے دوست ہیں، وہ الحمدللہ حافظ الحدیث ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنے اسباق اور اپنی کیفیات کے بارے میں بیٹھے بتا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بخاری شریف کے حافظ ہیں، کیا آپ نے ان احادیث مبارکہ کی برکات کا بھی مشاہدہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے، حضرت میں اس بات پر حیران ہوں کہ حفظ حدیث کے بعد میرے اوپر اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ میرا کوئی ہفتہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خالی نہیں گزرتا۔ سبحان اللہ۔ کم از کم ایک بار اور کبھی کبھی ایک سے زیادہ بار مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ آج بھی وہ اس وقت دنیا میں زندہ ہیں۔ حدیث پاک کی محبت نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب عطا کر دیا کہ انہیں ہر ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پاک کی خدمت کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے زیارت بار بار ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ ہفتوں کے لیے ان کو زیارت ہونا بند ہو گئی تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غم کی وجہ سے اسہال لگ گئے، جس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی اور کوتاہی نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے سزا کے طور پر مجھے اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہو۔ چنانچہ خوب روئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا بہت پسند آ گیا اور اللہ رب العزت نے اس نعمت کو واپس لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علماء اور طلباء جب ذرا آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ حاضرین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ہماری معزز خواتین، ماں بہنوں، موضوع یہاں تک روکتا ہوں۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مقصد یہی ہے کہ اچھے جید علماء اولیاء اللہ کو تک جو ہے شیخ سے نسبت کا جوڑنا ضروری ہوتا ہے، تب کہیں جا کر ان کی اندرونی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اندرونی اصلاح جو ہے
نفس کو کمزور کرنے کا عمل وہ سوائے اپنے مشائخ کے کسی اور کے ذریعے سے حاصل ہونا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ اسی موضوع کے اوپر جو ہے بات چل رہی تھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ حضرات کے روبرو یہی بات، اس کی بقیہ کڑی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک کی کہی سنی باتوں کو پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پروردگار نیکیاں عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔